بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے دودھ شریک رشتہ کو بھی وہی مرتبہ بخشا ہے جو نسبی قرابت کو حاصل ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں سے ہمیشہ اسی سلوک اور حسن مراعات سے پیش آتے جو خاندانی اقربا سے کرتے تھے۔ جب بعثت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ ملنے کی غرض سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ جب غزوہ حنین میں بنو سعد قبیلے کے اسیران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو ان اسیران میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں اٹھا کر دعائیں کرتی تھی، اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں مشہور کر۔ ان کو قید میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے ردائے نبوت بچھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت سے اونٹ اور بکریاں عطا فرما کر ان کے گھر پہنچایا اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ان کے قبیلہ کے دیگر اسیران کو رہا کر دیا۔ بارشوں اور موسم کے تغیرات نے بیت اللہ کی عمارت کو کمزور کر دیا اور دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس کی ازسر نو تعمیر کے لیے حلال کی کمائی اکٹھی کی گئی اور بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی تو تمام اکابر خود گردنوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ سرور انبیاء نے اس کار خیر میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محنت سے پتھر اٹھائے کہ آپ کے شانے مبارک چھل گئے۔ زمانہ جاہلیت میں برہنہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، برادرزادے کیا ہی اچھا ہو کہ تم اپنی ازار اتار ڈالو، کیونکہ عربوں میں لمبی قمیض پہننے کا رواج تھا اور ازار اتارنے سے انسان برہنہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ازار اتارنے کا اس لیے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کندھوں پر رکھ لیں تاکہ کندھا مبارک زخمی نہ ہو، لیکن برہنگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق نہ فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خود چادر کو اتارنے کے لیے اس کا کنارہ پکڑا تو کسی غیبی طاقت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر پڑے، اور واقعی کسی نیک آدمی کے شایان نشان نہیں کہ وہ کسی کے سامنے برہنہ ہو۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے معاملہ میں اختلاف ہوا، یہاں تک کہ بنو عبدالدار اور بنو عدی نے موت کا حلف اٹھا لیا۔ قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو کر کشت و خون کا بازار گرم ہو۔ قوم کے سرداروں نے بڑی بحث و مباحث کے بعد یہ طے کیا کہ جو کوئی علل صبح حرم کعبہ میں داخل ہو تمام لوگ اس کے فیصلہ کو تسلیم کر لیں۔ قریش کے متقدر افراد بڑی بڑی آرزوئیں لے کر مسجد الحرام میں آئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود پا کر کہنے لگے، یہ تو قوم کے امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خداداد فراست اور عجیب حکمت عملی سے اس گتھی کو سلجھایا کہ ایک چادر بچھا کر اس میں اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر رکھا اور ہر قبیلہ کے سربراہ افراد کو فرمایا کہ اس چادر کا ایک ایک کونا کو تھام لیں اور مقام نصب تک لے چلیں۔ جب اس کے نصب کرنے کی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبائل مجھے اپنا وکیل بنا دیں، جو میں فیصلہ کروں سب اس کو منظور کر لیں۔ چنانچہ سب نے منظور کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی طرف سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کو خانہ کعبہ کے مقام پر رکھ دیا اور ایک پیچیدہ گتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر سے سلجھ گئی۔ جس طرح سپیدہ صبح آفتاب عالم مہتاب کی آمد کا پتہ دیتا ہے اور باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسی طرح سید الاولین والآخرین کی بعثت سے قبل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس ان علامات کو کہتے ہیں جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک ارحاس یہ تھا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں فرشتے نظر آتے تھے
دوسرا ارہاس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے۔ تیسرا ارہاس یہ تھا کہ شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا۔ چوتھا ارہاس یہ تھا کہ ایسے خواب نظر آتے تھے جن کی تعبیر ہو بہو برآمد ہوتی تھی۔ جب ایام وحی قریب پہنچے تو غار حرا میں عبادت و ریاضت میں غیر معمولی کثرت فرمانے لگے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگا اور صبح وحی کی روشنی آفاق عالم کو منور کرنے لگی۔ جب رسالت کے طلوع کا وقت آیا تو ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بحکم خداوندی غار حرا میں تشریف لائے اور فرمایا اقرا پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دہرایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شانوں سے پکڑ کر بھینچا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربکم اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کو زبان مبارک سے ادا کیا اور اس پہلی وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاً یاد کر لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف کے مارے جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آ کر فرمایا اے خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ پر ایک کمبل ڈال دی۔ جب طبیعت پرسکون ہوئی اور خوف و ہراس جاتا رہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، خدائے قدوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ سرفراز فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی دستگیری فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، درماندوں کی مدد کرتے ہیں، امانت دار، خوش خصال، نیک کردار، بلند فطرت، بلند حوصلہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے اس خدائے ودود کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ام المومنین اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو سابقہ آسمانی کتب کے عالم، بت پرستی اور رسوم جاہلیت کو چھوڑ کر عقیدہ توحید اختیار کرنے والے بزرگ تھے۔ جب ام المومنین کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگزشت سنی تو ورقہ بن نوفل خوشی سے اچھل پڑے اور فرمایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کہا اے خدیجہ رضی اللہ عنہا تجھے مبارک ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، تم ان کی خدمت میں جا کر میری طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ مزدہ سن کر واپس آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورقہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا خدائے قدوس کی قسم آپ اس امت کے نبی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پیغام توحید پہنچانے کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں دی جائیں گی، تکذیب کی جائے گی اور مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے گا۔ ورقہ نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ کی رفاقت کا حق ادا کروں گا۔ اس پہلی وحی کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر یہ وحی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حیات طیبہ کا ظاہری تعلق عالم اجسام سے منقطع نہ ہوا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔